بسم اللہ الرحمن الرحیم گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک انتہائی امپارٹنٹ اور مشہور زمانہ واقعہ جو ہاروت اور ماروت کے حوالے سے ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت کون تھے، وہ کس لیے زمین پر آئے، یعنی یہ دو فرشتے تھے اور وہ زمین پہ آئے، وہ کیوں آئے اور وہ کس نبی کے دور میں یا بادشاہ کے دور میں آئے، اس حوالے سے آپ کو معلومات دینا پسند کریں گے۔ دراصل ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل میں زنا، شراب، قتل و غارت اور بت پرستی عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پردے اٹھائے، اور پردے اٹھانے کے بعد فرشتوں کو دکھایا کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کون کون فرشتہ اس کام کے لیے رضامند ہوگا کہ اسے زمین پر بھیجا جائے، اور وہ زمین پہ جا کے یہ جو انسانی مخلوق ہے، انسان ہیں، انہیں تبلیغ کرے کہ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے 3 فرشتوں کو اللہ کے حضور میں پیش کیا، جن میں ہاروت اور ماروت بھی تھے اور ایک تیسرا فرشتہ اور بھی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو کہا کہ آپ نے زمین پہ جا کے جو جادوگری، قتل و غارت، شراب نوشی، زنا عام ہے، اس سے لوگوں کو روکنا ہے، اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا آخرت میں، اس حوالے سے آپ نے ان کو تبلیغ کرنی ہے۔ چنانچہ 3 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تو اس کام پہ راضی نہ ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی اور کہنے لگا کہ میں اسی حال میں رہنا پسند کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فرشتے زمین پہ جائیں گے انہیں انسانی شکل میں، اور جو انسانی نفسانی خواہشات ہیں وہ ان کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، اور یہ بہت زاہد، عابد اور متقی تھے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ چنانچہ اختصار سے اگر بیان کیا جائے تو وہ 2 فرشتے زمین پر آ گئے، اور زمین پر آنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنا شروع کر دیا۔ جادو ٹونے، قتل و غارت، شراب نوشی، زنا، چوری، حتیٰ کہ جو جو برائیاں بھی ان میں تھیں ان سے انہیں روکا، اور تنبیہ کی کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، اخروی زندگی طویل ہے، اور وہی در حقیقت اصل زندگی ہے۔ اس لیے دنیا میں برے کاموں سے اجتناب کیا جائے اور اچھے کاموں کی طرف رغبت لائی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت بہت عرصہ تک یہ کام کرتے رہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، ان کی قوم کو یہ تبلیغ دیتے رہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس سے بہت سارے لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے تھے وہ راہ راست پر آ گئے، اور روایات میں یہ آتا ہے، جب کہ علماء کرام اس سے اختلاف کرتے ہیں، کہ ایک وقت آیا کہ یہودی ایک عورت جو انتہائی حسین و جمیل تھی، وہ ان 2 فرشتوں کے پاس جو انسانی شکل و صورت میں تھی ان کے پاس آئی، اور انہوں نے اس سے جب اس کا مسئلہ پوچھا تو ان دونوں فرشتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے زنا کروائیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ صحبت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر وہ عورت جو ہے وہ انکار ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی یہ بات مان لوں گی اگر آپ میرے بتوں کی پوجا کریں، پھر یہ شرط بھی رکھی کہ آپ میرے شوہر کو قتل کر دیں، شراب پئیں۔ چنانچہ ان دونوں فرشتوں نے اس کی ان تینوں یا جتنی بھی شرائط تھیں ان سے انکار کر دیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ عورت ناکام واپس چلی گئی۔ بہت عرصہ گزر گیا، اور وہ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ عورت ان دونوں کے پاس یعنی ہاروت اور ماروت کے پاس آئی۔ انہوں نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا، تو اس عورت نے پھر یہی اپنے مسائل، شرائط یعنی ان کے سامنے رکھیں کہ یا میرے بتوں کی پوجا کریں،
یا میرے شوہر کو قتل کر دیں یا شراب پئیں تو تب میں آپ کی یہ بات مان لوں گی۔ چنانچہ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو باقی جو قتل کرنا اور پوجا کرنا بت کی وہ تو مشکل کام ہے، لیکن یہ شراب پینا جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس عورت کے گھر چلے گئے، اس نے ان کو شراب پیش کیا، وہ شراب کے نشے میں بدمست ہو گئے اور انہوں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا۔ جب اس عورت کے ساتھ زنا کیا تو اس کے بعد وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، تو انہوں نے اس عورت کے خامند کو بھی قتل کر دیا۔ چنانچہ جب اس عورت کو قتل کر دیا تو بعض لوگ جو روایات میں آتا ہے کہ اس عورت نے ان فرشتوں سے کہا کہ اب آپ یہ کریں کہ مجھے یہ آپ سارے لوگ کام جو ہیں یہ کس طرح کرتے ہیں، تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ ہم یہ اسم اعظم کی طاقت سے کر سکتے ہیں۔ تو اس عورت نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ بھی مجھے اسم اعظم سکھائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اسم اعظم سکھایا، اور اسم اعظم سکھانے کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے سخت شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہم سے بہت ہی غلط کام ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا کی، معافی طلب کی۔ چنانچہ اللہ کے حضور میں جب انہوں نے دعا کی تو ان کو معافی تو نہ ملی۔ پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں ایک نبی تھے جن کی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو بھی وہ دعا کرتے تھے کوئی ایک دعا اللہ تعالیٰ ان کی سن لیتا تھا۔ تو وہ ایک نبی تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو آپ ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ غلطی جو خطا ہم سے ہوئی ہے وہ معاف فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے معاف فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو اسی صورت میں معاف کر سکتا ہوں، یعنی ان کو سزا تو ملے گی، لیکن ایک شرط ہے، یا یہ اس دنیا میں وہ سزا قبول کریں یا آخرت میں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان فرشتوں نے باہمی طور پر فیصلہ کیا کہ ہمیں دنیا کی سزا جو ہے یہ، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کم ہے، آخرت کی زندگی انتہائی طویل ہے، تو ہمیں دنیا میں سزا جو ہے وہ قبول کر لینی چاہیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پر کاٹ لیے اور ان کی وہ جو فرشتوں والی صفات تھی وہ واپس لے لیں، اور انہیں بابل کے مقام پر یا زمین و آسمان کے درمیان ایک مقام ہے، کنواں ہے، وہاں پر لٹکا دیا گیا، اور وہ قیامت تک اسی طرح لٹکتے رہیں گے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اسم اعظم اس عورت کو سکھایا گیا اور سکھانے کے بعد انہوں نے جب پرواز کی تو وہ پہلے آسمان پہ جب پہنچے تو وہاں پہ ان کے پر بھی کاٹ لیے گئے اور انہیں وہاں پہ پابند کر دیا گیا۔ لیکن یہ سارے قصے اور کہانیاں اتنی کوئی اتھینٹک نہیں ہیں کہ ان پہ کوئی بھی عوام الناس جو ہے وہ یقین کر سکیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا اور جانتا ہے، لیکن علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ وہ دو فرشتے جو اس کام کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، ایک وقت تک وہ اپنا کام کرتے رہے، اور جب ان کا کام مکمل ہوا یا کسی حد تک انہوں نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بلا لیا۔ یہ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے جو دو فرشتے ہیں ان کے حوالے سے جو کہانیاں چلتی ہیں، قصے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ ایک عورت کے ساتھ جو زنا کے حوالے سے منسوب کی جاتی ہے، علماء کرام اس سے قطعاً اجتناب کرتے ہیں اور منع فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں بہرحال اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، ان کے زمانے میں جادو کا بہت عام رواج تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن اور انسان جو ہے وہ بالمشافہہ یعنی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی۔ تو ان جنات میں کچھ شیاطین جن بھی تھے جو انسانوں کو ورگلاتے تھے، ان کو جادو اور ٹونے سکھاتے تھے۔ اس وجہ سے برائی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی تھی۔ تو اس برائی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو زمین پر نازل کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو برے کاموں سے روکتے تھے، اور انہیں بتاتے تھے کہ جو برے کام کرتے ہیں، جو برے کام ہیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برے کاموں سے نجات عطا فرمائے، اور یہ جو جادو اور ٹونا اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے بھی نجات عطا فرمائے۔ یہ انتہائی بری بیماریاں ہیں،
اور اللہ کی بارگاہ میں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جادوگر کے لیے بہت بڑی سزا کی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمان قوم کے حوالے سے جو بات بتائی گئی ہے اس سے سبق سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق